جب بھی یوم جمہوریہ آتا ہے بچے اسکولوں اور مدرسوں میں ترانے گنگناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں اور جوشیلی تقریریں کرتے ہیں۔ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، اور جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا وہ امام کبیر، محدث جلیل، رئیس الاولیاء، نازش وطن، فخر چمن، حضرت شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ ان کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جو انگریز کی نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے غافل ساتھیوں سے، کیا جنگ آزادی دو بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی نے آ کر صلح کرا دی تھی کہ ہو گئی آزادی، یا وہ دونوں کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈوبنے کو تھی اور وہ کود گئے، ہو گئی آزادی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے۔ جب بھی یوم جمہوریہ آتا ہے یہ دن ہمیں سوچنے، سمجھنے اور کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں یہ دن اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ آزادی کی پوری 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہو گئی جب سن 1756 عیسوی میں نواب سراج الدولہ جیسے جری بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہوا جب وہ مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، محبین وطن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ پھر دوسرا دور اس وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت ہے سن 1947 کا۔ اگر ان دونوں تاریخوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا 1756 عیسوی سے 1857 عیسوی تک تنہا مسلم قوم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، مسلم قوم نے ہی آزادی کا بگل بجایا ہے۔ یہ 1 صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس حساس، بلند ہمت، بالغ نظر، دور اندیش، بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آ سکی اور ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ پورا ملک ان کے جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں کے خلاف معرکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی یہ احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستہ سے ہٹایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے کبھی بھی کسی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اپنی شجاعت و بصالت، دلیری و بہادری کے بلبوتے پر لڑتا رہا۔ اس کا یہ قول مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بالآخر اپنوں کی غداری اور جنوب ہند کی امراء کی اس کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ سن 1799 عیسوی کو
श्री रंगापट्टनम के मारका में शहीद होकर हुर्रियत को नुक्श राह दे गया। मुस्लिम कौम ने ही सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे उमरा, रुऊसा और शाहाने ममलकत ने गर्दनें कटवाई, जिसमें हमारे उलमा, सोलहा और बुजुर्गान दीन अपने खानकाहों, मसनदों और बोरियों को छोड़कर कफन बरदोश हो गए और सरजमीन हिंद को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए खून बहाकर तारीख़ को एक नया मोड़ दिया। मुसलमानों से सख्त इंतकाम लिया, उनके महल्ले के महल्ले उजाड़ दिए, मसाजिद को वीरान कर दिया, नाहक गोलियां चलाई। सिर्फ दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहे पर सूलियां नस्ब कर दी गई। दिल्ली के बाहर दरख्तों पर फांसी के फंदे लटका दिए गए। कितना दिलदोज मंजर था कि मुसलमानों को बोरे में भरकर तोप के मुंह में बांध दिया जाता, तोप दाग दी जाती, फिर क्या था जिस कागज के पुर्जों की तरह बिखर जाता। बहादुर शाह जफर पर बगावत की जुर्म में मुकदमा चलाया गया और उनको जिला वतन कर दिया गया। तारीख ने वो मंजर भी देखा कि उनके चहेते साहिबजादों मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान, मिर्ज़ा अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अबू बकर को कत्ल करके तश्तरी में रखकर उनके सामने पेश किया गया तो बादशाह ने हैरत अंगेज सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्ख रूह होकर बाप के सामने आया करती है। उस अजीब मुजाहिद को भी अपने ही वतन में दफन के लिए जगह न मिल सकी। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज ज़मीन भी न मिली कोई यार में। 1857 ईस्वी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफ़र अली थानी शरीफ फरमा रहे थे, एक महाज शामिली पर जिसकी क़यादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह फरमा रहे थे। उसी जंग में हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ज़ख्मी हुए। उसी जंग में हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ज़ख्मी हुए। उसी जंग में हज़रत जामिन शहीद हुए। मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, जिसमें 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया। 1857 ईस्वी के जंग में अगर उलमाए किराम हिस्सा न लेते, अगर ये सरखैल आज़ादी ना होते तो तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती। ये